السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کے اس مختصر سے ٹائم میں آپ کو صفوں کی درستگی کے متعلق بتایا جائے گا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں صفوں کو درست کرنا چاہیے، اور صفوں کو درست کرنا یہ نہایت ضروری ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من اقامۃ الصلاۃ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کا ترجمہ سماعت فرمائیں، اپنی صفیں برابر کرو، درست کرو، اس لیے کہ صفوں کا برابر کرنا اقامت صلاۃ میں سے ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو برابر اور درست کرنے کا اس طرح اہتمام فرماتے تھے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا پیر دوسرے کے پیر سے ملا دیتا تھا۔ اب غور کریں، صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت اور اس کو بیان کس طرح فرما رہے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص اپنا کندھا دوسرے کے کندھے سے اور اپنا پیر دوسرے کے پیر سے ملا دیتا تھا۔ اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک آدمی اپنا ٹخنا دوسرے آدمی کے ٹخنے سے ملا دیتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، یعنی ایک آدمی کا ٹخنا دوسرے آدمی کے ٹخنے سے مل جائے۔ اکثر مساجد کے اندر جب نماز شروع ہوتی ہے تو صفوں کو درست کرنے کا صحیح اہتمام نہیں ہوتا، تو میری یہ گزارش ہے کہ سب نمازیوں کو اہتمام کرنا چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا ہو جائے، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ہو جائے، ایڑی کے ساتھ ایڑی ہو جائے، مل کر کھڑے ہوں۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اور اس معاملے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ جتنے مسالک ہیں، مسالک میں اختلاف نہیں ہے، عمل میں اختلاف ہے۔ بات سمجھیں، جو سنت پر عمل کو ترجیح دیتے ہیں وہ اہتمام کرتے ہیں مساجد میں، اور جو نظر انداز کرتے ہیں، حالانکہ کوئی ایسا نہیں ہے فرقہ کہ جس میں یہ ہو کہ آپ دور دور کھڑے ہو۔ اگر دور دور کھڑے ہونا ہے تو پھر جماعت کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ تو بھائیوں، ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔ پاؤں کے ساتھ پاؤں ملائیں، اور ایڑی کے ساتھ ایڑی ملائیں، ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملائیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملائیں، کیونکہ نماز کو درست کرنا، صفوں کو درست کرنا، یہ نماز کا ایک حصہ ہے۔ تو بھائیو، یہاں پر میں ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد میں یا ہمارے شہروں میں، ملکوں میں، کیونکہ مسلک چل رہے ہیں، فرقے ہیں، یہ صرف ایک فرقہ ناجی ہے، ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، جو طریقہ رسول اللہ کا ہے اور اس کے صحابہ کرام کا ہے، جس مسلک کا طریقہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ صحیح ہے۔ آپ نے غور کرنا ہے، میں کسی مسلک کا نام نہیں لیتا، آپ سب میرے بھائی ہیں، یہ جتنے مسالک والے ہیں سب کے پاس قرآن اور حدیث ہے، بات صرف عمل کی ہے، عمل میں کمزور ہیں سب کے پاس قرآن اور حدیث۔ جو آدمی مسجد میں قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، بیت اللہ کا حج کرتا ہے، تو پھر کیا ہم ایک ہیں؟ ہمارا اللہ ایک، ہمارا نبی ایک، ہمارا خانہ کعبہ ایک، نبی کی مسجد مدینے میں وہ ہمارے لیے ایک۔ جب یہ چیزیں ہمارے لیے ایک ہیں، ان میں ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر اپنے آپ کو قرآن اور حدیث پر جمع کریں۔ سب کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ کے قرآن کی آیت آ جائے یا نبی کے فرمان حدیث آ جائے۔ اب بھائیو، کیونکہ ہمارے ملک میں مسالک ہیں، تو ہر مسلک اپنی مسجد کے امام کے پیچھے وہ جو نماز پڑھتے ہیں، جو وہاں پڑھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہی دین ہے۔
میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی انسان ہے، آپ بھی غلطی کر سکتے ہیں، ہمارا امام بھی غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال میں دین کو نافذ کرنے میں، عمل کرنے میں ہم کمزور ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ جتنے مسالک ہیں سب قرآن اور حدیث پر آ جائیں، جس کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ سب کا عمل ہے، ہمارا اختلاف نہیں ہے۔ یہ شیطان نے ایک بہت بڑا جال مسلمانوں کے اندر پھیلایا ہوا ہے کہ ہمیں مسلکوں کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارا مسلک حق ہے، میں کہتا ہوں جتنے مسالک ہیں سب ہم مسلمان ہیں، کسی مسلک کو برا نہ کہو، کسی امام کو برا نہ کہو، امام تو محنت کرنے والے تھے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جتنے امام ہیں آپ کو کیا پتا کہ انہوں نے دین کس طرح سیکھا ہے اور دین کس طرح آگے پھیلایا، انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، اور ہر امام نے یہ کہہ دیا ہے کہ میری ذاتی رائے، میرا کام، میری بات کتاب اللہ کے خلاف آ جائے، نبی کی حدیث کے خلاف آ جائے تو میری بات کو چھوڑ دینا۔ وہ تو دنیا میں اپنا کھاتا، اپنا نامہ اعمال، اپنے معاملات صاف کر کے دنیا میں سے گئے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہمارا مسلک قرآن اور حدیث ہے۔ ہاں انسان ہے، یہ امام جتنے تو وہ انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو مجتہد ہوتا ہے، محدث ہوتا ہے، مجتہد ہوتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، جس کو اللہ نے اتنا علم دیا ہے، اگر اس کے پاس حدیث نہیں ہے تو وہ اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کی غلطی، اس کو غلطی بھی لگ جائے تو پھر بھی اس کو ایک اجر ملتا ہے، اگر ثواب کو پہنچ جائے تو ڈبل اجر، اگر اس سے خطا بھی ہو جائے تو اس کو ایک اجر پھر بھی ملتا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اگر کسی کی یہ غلطی ہے اور صحیح طریقہ رسول اللہ کا یہ ہے تو ہمیں رسول اللہ کے طریقے کے پیچھے لگنا چاہیے۔ آخری گزارش ہے کہ ہم مساجد میں اکٹھے نماز پڑھیں، مسلکوں کو، اختلاف کو چھوڑیں، تحقیق کا دروازہ ہمارے لیے کھلا ہے، تو جو نماز پڑھتا ہے پاؤں ملا کر وہ سنت پر عمل کرے، اگر کوئی نہیں ملاتا آپ اس کو نہ برا کہیں، نہ مخالفت کریں، نہ اس انداز سے دیکھیں جس طرح آدمی دشمن کو دیکھتا ہے، اس طرح دل دور ہو جائیں گے، اختلافات بڑھیں گے۔ آپ نماز پڑھیں، اس کو بھی پڑھنے دیں، لیکن بات یہ ہے کہ جتنے نمازی ہیں سب دیکھیں کہ یہ ہمارا جو عمل ہے، کیا جو ہم کر رہے ہیں یہ حدیث میں ہے یا نہیں، اگر حدیث میں نہیں ہے، جو حدیث کے اندر عمل ہے وہ تلاش کریں، سب بھائی ایک جستجو پیدا کریں کہ جو ہمارے بھائی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں دیکھیں کہ یہ ہمارا عمل، میں پاؤں نہیں ملا رہا، میں کندھے سے کندھا نہیں ملا رہا، میں ٹخنے سے ٹخنا نہیں ملا رہا، یہ باقی سب یہ ملا رہے ہیں، تو کیا اس میں سنت والا عمل کیا ہے، رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے، کیا صحابہ کرام ٹخنے کو ٹخنے سے ملاتے تھے، پاؤں کو پاؤں سے ملاتے تھے، کندھے کو کندھے سے ملاتے تھے، یہ نہیں، تو اس کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملاتا ہے تو اس سے کہیں بھئی آپ یہ، میں تو کندھے کے ساتھ کندھا نہیں ملاتا، آپ ٹخنے کے ساتھ ٹخنا ملاتے ہیں، پاؤں کے ساتھ پاؤں، ایڑی کے ساتھ ایڑی، میں نہیں ملاتا، تو آپ کیوں ملاتے ہیں؟ نہ کرنے کی دلیل نہیں ہوتی، دلیل کرنے کی ہوتی ہے۔ تو وہ اس سے پوچھیں، تو وہ اس کو کہیں بھئی آپ دلیل دیں، تو وہ بھائی جو ہے نا وہ حدیث سے وہ دلیل آپ کو دکھائے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ واقعہ رسول اللہ کا فرمان ہے، صحابہ کا عمل ہے، سمعنا و اطعنا، اختلاف ہے ہی نہیں۔ اگر اپنی مرضی کی نماز پڑھنی ہے، مرضی سے سارا کچھ کرنا ہے، تو پھر ہم مطیع اور مسلمان کیسے ہوئے؟ تو بھائیو، کوئی بھی معاملہ ہو، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کو سلجھانے میں طریقہ رسول اللہ کا جب سامنے آ جائے تو پھر مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو کوئی بھی معاملہ آ جائے، جب اس میں قرآن اور حدیث سے دلیل آ جائے تو وہ ہمارا سب کا وہی طریقہ ہے، اسی پر ہم نے چلنا ہے۔ بھائیو، ہم نے ساری امت کو جمع کرنا ہے، الگ الگ نہیں کرنا، ہم نے اپنی طاقت کو منتشر نہیں کرنا، دین میں فرقے نہیں، بلکہ سب کو ایک جگہ پر قرآن اور حدیث پر جمع کرنا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔